مگر بات یہ ہے کہ یہ کتاب عام نہیں، یہ تو اس زبردست ہستی کی طرف سے آئی ہے جو کائنات کو بنانے والا ہے، جس نے جنوں انس کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کا وہ خالق ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کے تابع ہے سوائے جن و انس کو۔ یعنی اللہ نے جن اور انس، یہ جو دو مخلوقات ہیں، ان کو چوائس دے رکھی ہے، ورنہ کائنات کی ہر شے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے اور اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ سورۃ الحج میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں، الم تر ان اللہ یسجد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو بے شک ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ما فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، یعنی یہ سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ اور تمام جاندار اور کثیر تعداد انسانوں میں سے وہ سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے ہاں، یعنی کثیر تعداد، کثیر من الناس وہ کثیر حق علیہ العذاب، لیکن ایسے بھی ہیں، یعنی کثیر تعداد ایسی بھی ہے جن پر کلمہ عذاب ثابت ہو چکا۔ اور آگے بات ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ اس خالق و مالک کی کتاب ہے جس کی ہستی کا احساس، ادراک ہماری عقلوں سے باہر ہے، اور اس کتاب میں انسانیت کے لیے فلاح اور نجات اور رحمت ہے، سراسر رحمت ہے، نور سے بھری ہوئی ہے یہ کتاب۔ آپ آزما لیں، کوئی بھی حکم اٹھا لیں اور اس پر عمل کریں، پھر دیکھیں اس کے اثرات۔ یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ رب جس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، جو اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، جو کافروں کو بھی سب کچھ دے رہا ہے، دنیا کی متاع دے رہا ہے نا، اور مومنوں کو کیوں نہ دے۔ تو بات یہ ہے کہ آج ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، یعنی ہم نے اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا سب کچھ چھوڑ دیا، اس کو اونچی جگہوں پر سجا دیا ہے اور ایسی جگہ پر غلاف میں لپیٹ کے رکھ چھوڑا ہے کہ اس کو ہم کھولنے کے لیے بھی تردد نہیں کرتے، ہمارے لیے وہ بھی پریشانی کا باعث ہو جاتا ہے، اچھا اب اس کو کیسے غلاف کھولیں اور اس کو پڑھیں، یہ کام ہمیں بھاری لگ رہا ہے۔ یعنی جو چیز ہماری پہنچ میں ہونی چاہیے، جس کے پڑھے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہم نے اپنی پہنچ سے دور کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں حقیقت سمجھنا ہے، اپنی آنکھیں کھولیے، یہ شیطانی وسوسے ہیں، اور شیطان تو ہرگز نہیں چاہے گا کہ آدم کی اولاد قرآن کریم کی طرف آئے، ہدایت کی طرف آئے، جنت کے راستے کی طرف آئے۔ دیکھیے تھوڑا سا میں تلاوہ کے حوالے سے آپ کے آگے بات رکھتی ہوں، چونکہ یہ ہم نے تلاوہ ہی کے لیے سٹارٹ کیا ہے گروپ۔ اب دیکھیں تفسیر بھی الحمدللہ ہمیں تفسیر بھی پڑھنی ہے، ظاہر ہے ہم نان عربز ہیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے جو ورڈز ہیں ان کی میننگ آئے، ان کی سمجھ آئے، تدبر کرنا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہماری اکثریت تفسیر پر ہی اکتفا کر رہی ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی طرف نہیں آ رہی۔ آپ دیکھیں اکثریت خواتین کی ایسی ہے کہ تفسیر وہ سن رہی ہیں، بیٹھی ہیں، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ قرآن پڑھ کے سنائیے تو وہ ایک آیت میں پتہ نہیں 10 غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا اس کا کیا نتیجہ ہے؟ یعنی جب آپ کا قرآن کریم درست نہیں ہے، تلفظ درست نہیں ہے، تو جو آپ نماز پڑھیں گے، یعنی اللہ کے کلام کو آپ غلط پڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ دل پر اثر کرے گا؟ کیا وہ آپ میں ایمان کی تازگی کو بڑھائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یعنی جب آپ قرآن کو غلط پڑھتے ہیں تو مزید تلاوہ کرنے پر آپ کا دل بھی آمادہ نہیں ہوتا، جبکہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون حاصل کرتے ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس چیز سے ہمیں سکون ملنا ہے، اگر ہم اس چیز کو پڑھ ہی نہیں رہے، اس کو دیکھ ہی نہیں رہے، اس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کر رہے، اس کو سمجھنے کے لیے کوشش ہی نہیں کر رہے کہ اس کی تلاوہ کو بھی ٹھیک کر لیں، کیسے اس کو پڑھنا ہے، کہاں پہ کیا غلطی ہم کر رہے ہیں، تو پھر کیسے سکون ملے گا؟ ٹھیک ہے تفسیر بھی پڑھنی ہے، الحمدللہ بات وہی میں نے کر دی۔ آپ دیکھیں تفسیر کے گروپس بھرے ہوئے آپ کو ملتے ہیں، کیونکہ یہ آسان کام لگتا ہے نا، ایزی ہوتا ہے، بس سن لیا، یہ آسان ہے۔ مگر تلاوہ کے لیے بلایا جائے تو غائب، آتی نہیں ہیں خواتین، مطلب اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا ریزن ہے، کیا ان کو فیئر ہوتا ہے، حالانکہ یہ شیطانی وسوسے ہیں، یعنی وہ ہمیں ہر اس کام سے روک رہا ہے جو ہماری فلاح کی طرف جا رہا ہے، جس میں ہماری سکسیس ہے۔ دیکھیں آج اکثریت انسانوں کی کس چیز میں مبتلا ہے؟ ڈپریشن ہے، ڈسٹریس ہے، مختلف قسم کی سائیکولوجیکل پریشانیاں ہیں، ڈیزیزز ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یعنی ہم نے ڈاکٹروں کی دوائیوں کا استعمال تو کیا، مگر جو ہمارے دل و دماغ کو بنانے والا ہمارا خالق
جس نے انسان کو بنایا اس کو پتہ ہے کہ اس کو کس چیز سے شفا ملے گی. یعنی جب دنیا کے مسائل اور معاشی دوڑ دھوپ میں انسان جسمانی اور ذہنی طور پر تھک جائے تو اب اس کو کیا چیز کمفرٹ دے گی، اس کے دل کو کیا چیز اس کو راحت فراہم کرے گی؟ یہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے بھائی. یہ جس نے بنایا انسان کو اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ قرآن کریم یہ شفا ہے. اس کو سمجھو تو صحیح. یا ایھا الناس، اور دیکھیں یہاں پر ورڈ کون سا ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کتاب آئی ہے، یعنی یہ نصیحت ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، اور شفا ہے. وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، یعنی تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا، اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے، یعنی جو اس کتاب پر ایمان رکھیں گے اور ایمان لانے کے بعد کسی شک و شبہ میں نہیں رہیں گے. یعنی ٹرو مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جیسے سورۃ الحجرات میں بات آتی ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یعنی بے شک مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر شک و شبے میں نہیں رہتے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ اسٹرگل کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں اپنی زندگی میں اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی. باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یعنی اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں. اور اولئک هم الصادقون، تو یہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں. یعنی ایسے متقین کو ہی قرآن کریم فائدہ دے گا. جیسے آگے بات آ رہی آیت میں فیہ ھدی للمتقین، یعنی اس میں ہدایت ہے اس قرآن کریم میں متقین کے لیے. متقین کی صفات کو پڑھنے سے پہلے ذرا اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ کیا یہ کتاب ہمیں اس طرح فائدہ دے گی کہ اگر ہم اس کو گاڑیوں میں لٹکا لیں، یا گلوں میں تعویذ بنا کر ڈال لیں، یا گھروں کی دیواروں پر لٹکا لیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اب یہ ہمیں ہر طرح کے خطرات سے بچا لے گی چیز، تو ایسا کرنا سراسر جہالت ہے، سراسر جہالت. آپ یوں سمجھیے، ایک سمپل سی مثال سے آپ کو بات سمجھاتی ہوں کہ اللہ نے شہد کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں شفا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 69 اس میں بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں شفا ہے. تو کیا اب ہم یہ کریں کہ شہد کو پینے کی بجائے اپنے گلے میں لٹکا لیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ چیز فائدہ دے گی؟ یعنی ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے، پی نہیں رہے، ہاں اس کو ہم نے کہیں رکھ لیا یا کہیں گلے میں لٹکا لیا، کسی کے بازو میں ڈال دیا تعویذ بنا کر، اور پھر ہم کہیں لو جی اب ہم ہر طرح کے خطرے سے بچ گئے اور اب ہمیں بیماری ہمارے پاس نہیں آئے گی، یہ شفا ہے. اور کوئی بھی سمجھدار ہمیں یہ حرکت کرتے دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا کہ تم تو انتہا کی بے وقوفی کر رہے ہو کہ شہد کو اپنے گلوں میں لٹکا رہے ہو اس لیے کہ یہ شفا ہے. تو آج ہم ایگزیکٹلی یہی کام کر رہے ہیں. یعنی رب العزت کی کتاب جو انسانوں کی سکسیس کے لیے ہے، جس میں فلاح ہے، بہتری ہے، رحمت ہے، اس کتاب کو ہم نے کس مقصد کے لیے رکھ چھوڑا ہے؟ یعنی یہ کتاب صرف جنوں بھوتوں کو بگانے کے لیے، تعویذ گنڈے کرنے کے لیے، گاڑیوں میں اپنی حفاظت کے لیے، یا شادیوں میں دلہن کے سروں پر سے گزارنے کے لیے؟ استغفر اللہ، یہ ہم کن کاموں میں ہیں؟ اور دیکھیں اللہ نے فرما دیا جو قوم اپنی حالت بدلنا نہ چاہے گی تو اللہ کیسے اس کی حالت بدلے گا؟ جیسے سورہ صف میں آتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، یعنی جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ ہرگز ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو. یا رب ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس منافقت سے، تیری نافرمانی کے کاموں سے. تو بات یہ پیاری بہنوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کو زندگی میں ایسے شامل کر لیں جیسے آپ کی روزمرہ کی غذا ہے، اور لازمی کچھ نہ کچھ قرآن سے پڑھیے جتنی آپ کو سہولت ہے. یعنی کچھ وقت آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کے لیے مخصوص کر دیں، اور کچھ وقت آپ اس کے میننگ پر غور کریں، تدبر کریں. سبحان اللہ. لیکن تلاوت دیکھیے، میں یہ اکثر اپنی کلاس میں کہا کرتی ہوں کہ آخر ہم نماز کو عربک زبان میں ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ آیت الکرسی کو عربک زبان میں ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ اس کی تاثیر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس زبان میں آیا، اس کی خاص تاثیر ہے. کیا ہم آیت الکرسی کو اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں ترجمہ کر کے تو ہم کہیں ہاں ٹھیک ہے اس کو ہر نماز کے بعد پڑھ لیا جائے؟ نہیں، اس کلام کی خاص تاثیر ہے
یعنی یہ جو عربی کے ورڈز، اللہ کے کلام کو بار بار پڑھنا، یہ فائدہ ہے۔ تفسیر کو کیا ہم بار بار پڑھ سکتے ہیں؟ اس کو دہرا سکتے ہیں؟ آپ بیٹھے تفسیر کے الفاظ دہرائے جائیں اور آپ کہیں اس میں شفا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں، قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو آپ اٹھا لیجئے، آپ اس کو جتنی بار پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا؟ ہر حرف پر نیکی، کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں ہر حرف پر نیکی، نیکی کمائی جا رہے ہیں، کمائی جا رہے ہیں۔ یعنی آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کا بھی ایک حصہ رکھنا ہے دن میں، اور اس کی تفسیر تدبر میں بھی چاہے تھوڑا ٹائم رکھیے، لیکن اس کی تلاوت کو آپ نے زیادہ وقت دینا ہے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں یہ آپ کے دلوں کی شفا کیسے بنے، کیسے یہ آپ کو دنیا کے دکھ درد سے دور لے جائے گی اور آپ کے دل کو سکون سے بھر دے گی اور اللہ کی طرف لے کے جائے گی انشاءاللہ۔ سچے دل سے آپ اللہ کی طرف کوشش کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ اپنی طرف آنے کے راستے آسان کرتا ہے۔